اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موت بہت ہی مشکل ہے، قبر مشکل ہے، بروز محشر مشکل ہے، یہ تمام ہی مشکل ہے۔ موت بھی اتنی آسان نہیں ہے، قبر میں جانا اور قبر میں رہنا اور قبر کے عذاب، یہ سارا کچھ بہت مشکل ہے۔ اور محشر کی گرمی، یہاں تک کہ محشر کا دن اتنا سخت دن ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بھی روایات میں پڑھا بھی ہوگا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، یعنی اس کو ہوش نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ پریشان ہوگا بروز محشر۔ تو یہ ساری چیزیں ہی مشکل ہیں، قبر ہو، موت ہو، بروز محشر ہو۔ لیکن ایک چیز آپ کو ممبر سے سننے کو ملتی ہے کہ پل صراط بڑی مشکل ہے، یہاں تک کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، جس سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ آج آپ کو قرآن سے ایک ایسی سورہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی ہم تلاوت کریں تو پروردگار ہمیں بروز محشر پل صراط سے آسانی سے گزار بھی دے گا اور ہمارے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے گا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو پھر ہی ہم پل صراط سے گزر سکیں گے، وگرنہ ہم پل صراط سے گزر بھی نہیں سکیں گے۔ تو وہ سورہ کون سی ہے وہ اور پڑھنی کب ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کے اعمال کا محاسبہ نہ ہوگا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے رفقاء میں سے ہوگا۔ یعنی بروز محشر اس کا شمار جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہے ان کے رفقاء میں، ساتھیوں میں سے ہوگا، اور رسول کائنات کے ساتھیوں میں سے ہوگا کہ جو ہر جمعہ کو سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا نامہ مال بھی اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو قرآن کی یہ برکات ہے۔ قرآن کو تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، مومنین کے لیے شفا بنا کے بھیجا۔ پروردگار فرماتا ہے یہ قرآن تمہارے لیے مومنین کے لیے رحمت ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن کتاب نصیحت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو مومنین یہ باتیں کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، اور یہ دروس آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، ہم قرآن سے استفادہ کریں۔ قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے، ہم قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔